اور خوش قسمتی کے ساتھ آج ہمارے محمد علی بھائی کے والد مرحوم کے اظہار ثواب کے لیے محفل سجائی گئی، تو اس نیت کے ساتھ کہ ان بزرگان دین رحمہم اللہ میں سے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، ان میں سے ایک ہستی کا ذکر خیر کر کے ان کے والد مرحوم کی بخشش کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی جائے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رب تعالیٰ کے پیاروں کا جو وسیلہ ہے وہ بہت محمود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کر کے ہم اپنے عزیزوں اور اپنی بخشش کا جب سوال کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برسنے لگتی ہے، کیونکہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں جو کافر بھی آتا ہے تو وہ ایمان کی دولت لے کر جاتا ہے، اور جب کوئی ایمان والا آئے اور ایمان میں کچھ کمزوری ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کچھ کمی ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا سلسلہ ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ کے ان مبارک بندوں اور ان ہستیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کامل ایمان والا بن کر لوٹتا ہے۔ اسی لیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جن کا یوم عرس جاری ہے، ان ایام میں آپ کا عرس منایا جا رہا ہے، اور اکثر جو آپ کی سیرت نگار ہیں ان میں سے 17 تاریخ بھی بیان ہوئی اور 20 صفر مظفر بھی بیان ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک ولی حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب کوئی ولی بھی آئے تو وہ بھی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے فیض لے کر گئے، اور آپ تو نام علی رکھتے ہیں، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، نام علی ہے، اور لقب آپ کا داتا گنج بخش ہے، داتا کا مطلب دینے والا۔ یوں تو حقیقی طور پر داتا حقیقی دینے والا یہ رب تعالیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرمائے اور وہ آگے لوگوں کو عطا فرمائے تو اس کے داتا ہونے میں کوئی اعتراض بھی نہیں کہ حقیقی خالق رب تعالیٰ ہے۔ ماں باپ اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں، تو اس میں ماں باپ کے بچوں کی پیدائش پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تو لہذا داتا صاحب کے داتا ہونے پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تو لہذا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب معین الدین تشریف لائے، خواجہ صاحب تشریف لائے، تو غریب نواز بن کر داتا کے پاس آئے تھے نا، تو آپ کو غریب نواز بنا کر بھیجا، اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان بھی سمجھا کر گئے۔ آپ نے 40 دن تک داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہ کر فیض حاصل کیا، اور آج بھی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی چلہ کا موجود ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب داتا صاحب کی بارگاہ سے رخصت ہوئے تو آپ فرما کر گئے، گنج بخش فیض عالم مظہر پورے خدا نا کہ سارا تیر کامل کامل آنا رحمت۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے خزانے لٹانے والے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کے نور کے مظہر ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب تعالیٰ کا نور دکھائی دیتا ہے، اور یہ ایسے کامل ہے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی ناقص آتا ہے اسے کامل بنا دیتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ
میں تنہا نہیں چھوڑتے، اسے بھی کامل ترین بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے مبارک علی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے محمد علی بھائی کے والد مرحوم کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے مرحومین پر بھی نظر رحمت فرمائے۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ بہت پرانے آپ کی ولادت 400 ہجری ہوئی، 400 ہجری، اور اس وقت 1445 ہجری چل رہی ہے، 1445 ہجری چل رہی ہے، اور آپ کی جو ولادت ہے وہ 400 ہجری میں ہوئی، یعنی کہ آپ صدیاں پرانے بزرگ ہیں، کوئی 2-4 سال کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے کم و بیش 1000 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ 1445 ہجری چل رہی ہے نا، آپ کی 400 ہجری کی ولادت ہے، تو آپ اتنے پرانے بزرگ ہیں، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان یہ ہے کہ آپ بھی حسنی حسینی سید ہیں، اور حسنی حسینی سید ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ماں باپ اور آپ کے اہل خاندان یہ سارے کے سارے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے مبارک بندے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب ترین بندے تھے، یہاں تک کہ آپ کے ماموں کو بھی تاج الاولیاء کہا جاتا تھا، یعنی کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کی نسلوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ترین بندے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ والد محترم بھی علم سے فیضیاب تھے، اور جب آپ کو مدرسے بھیجا، وقت مختصر ہے کہ نماز کا وقت بھی ہو جائے گا، تو انشاءاللہ مختصر کر کے آپ کا تذکرہ کریں گے، اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ تو دادا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو مدرسے بھیجا گیا، آج بھی لوگ مدرسے جاتے ہیں، آج بھی بچے مدرسے جاتے ہیں، لیکن جو بچہ ہوتا ہے وہ قاری صاحب کا، استاد کا محتاج ہوتا ہے، استاد جتنا بتاتا ہے وہ اسی کو یاد کر لیتا ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً وہ اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں ترقی کرتا رہتا ہے، لیکن جیسی ترقی داتا صاحب نے کی ایسی کسی نے نہ کی۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو مدرسے بھیجا گیا، آپ کو صرف حروف کی پہچان کروائی گئی، آپ کو استاد نے صرف بتایا کہ الف ایسا ہوتا ہے، با ایسا ہوتا ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، صرف حروف کی پہچان کروائی، زبر زیر لگا کر نہیں بتایا کہ جیسے کہ آج ہم قاعدہ پڑھاتے ہیں، پہلے بچے کو ایک حرف پڑھاتے ہیں، اس کے بعد 2 3 حروف کا مجموعہ، پھر اس کے بعد حرکات لگا کر بچے کو پہچان کروائی جاتی ہے، کلمات بنا کر دکھائے جاتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی قرآن کی آیات پڑھا کر اس کی زبان پر قرآن کی روانگی کو لایا جاتا ہے، لیکن دادا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر رب تعالیٰ کا ایسا کرم کہ آپ نے صرف استاد سے حروف کی پہچان حاصل کی، بقیہ قرآن پاک خود پڑھ لیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر رب تعالیٰ کا ایسا کرم۔ اب آپ سوچئے جو اتنی صلاحیتوں والا ہو، کیا پھر اسے استاد کی حاجت رہے گی؟ استاد کی حاجت نہیں رہے گی، لیکن پھر بھی گویا کہ ہماری تربیت کے لیے آپ نے اپنی علم کی منزل کو جاری رکھا، اور صرف 2-4 استاد نہیں، ایک مدرسے کا استاد اگر عالم کورس کرنے گئے، ایک عالم کا استاد، بقیہ سب کچھ ملا جلا کے اگر کسی کے استاد بنتے بھی ہوں گے، چلو 40-50 لگا دو، 40-50 استاد بنیں گے
لیکن داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ علم کے اتنے پیاسے تھے، آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنا مقرب ہونے کے باوجود آپ نے جو علم حاصل کیا ان کی تعداد جو بنتی ہے اور استادوں کی وہ 300 ہے۔ 300 استادوں سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اب آپ سوچئے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے علم کی شان کیا ہوگا، آپ کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اگر کوئی 40-50 استادوں سے علم حاصل کرے، اس کے تجربے کا، اس علم کا زمانہ ڈنکا بجائے کہ جناب اس نے گھاٹ گھاٹ سے فلاں ملک سے ڈگریاں لے کر آیا ہے، اس کے علم کی، اس کے کمال کی مثال نہیں ہے، لیکن داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے 300 استادوں سے علم حاصل کیا۔ آپ کے علم کا تو جواب ہی نہیں۔ چنانچہ جب آپ دور طالب علمی میں تھے، آپ مدرسے میں تشریف فرما تھے، تو اس وقت جو بادشاہ تھے وہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ بھی تھے تو بادشاہ، لیکن خوف خدا عشق مصطفیٰ، ایسے عشق مصطفیٰ والے، اتنا ادب مصطفیٰ کرنے والے کہ آپ کے غلام ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا، اگر بے وضو ہوتے تھے تو محمد نہیں پکارتے تھے، اگرچہ نام بیٹے کا رکھا گیا، آپ نسبت کو دیکھتے ہوئے کہ نام تو ایاز کے بیٹے کا محمد ہے، لیکن نسبت میرے مصطفیٰ سے، لہذا جب بے وضو ہوتے تھے تو آپ پکارا کرتے تھے ایاز کے بیٹے، نام نہ لیا کرتے تھے، تو لہذا ایسے عشق مصطفیٰ سے سرشار بادشاہ جب مدرسے کا دورہ کرتے ہیں، داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کم سنی کے عالم میں ہیں، ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ کو داتا گنج بخش کے نام سے کوئی نہیں جانتا تھا، آپ کو طالب علم کی حیثیت سے علی کہا جاتا تھا، آپ کا نام علی تھا، لہذا جب بادشاہ سلامت مدرسے میں تشریف لائے دورے کے لیے، تو جتنے بھی طلباء تھے بادشاہ سلامت کے پاس حاضر ہوگا ان کا دیدار کرنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو خبر ہی نہیں کہ بادشاہ ہے، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ آپ کے استاد نے آپ کو مخاطب کر کے کہا علی دیکھو تو کون آیا ہے، آپ نے صرف چہرہ اٹھایا، ایک نظر سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ دیکھتے ہیں، اور ایک نظر سلطان محمود غزنوی داتا صاحب کو دیکھتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتے ہی آپ کے جمال کو دیکھ نہیں پاتے، آپ کے کمال کو دیکھ نہیں پاتے، اور آپ استاد سے یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ جو طالب علم ہے اس پر رب تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، لہذا ایسے جو بچے ہیں وہ ہمارے مدرسے کی زینت ہیں، ہمارے مدرسے کی خوبصورتی ہے، تو لہذا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پر رب تعالیٰ کا جو کرم تھا وہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ ایسے عشق مصطفیٰ والے تھے کہ آپ درود تو پڑھتے تھے، آج ہم بھی درود پڑھتے ہیں، لیکن ان کا درود مقبول تھا۔ کسی شخص کی مدد کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے خواب میں تشریف لائے، خواب میں تشریف لا کر حکم دیا کہ جاؤ سلطان محمود غزنوی کے پاس اور اس سے کہنا میری مدد کرے۔ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے، حکم دیا ہے کہ آپ کے پاس جاؤں اور آپ میری مدد کریں، تو وہ اور گزار ہوا کہ وہ میری بات مانیں گے کیسے، وہ میری بات کیسے مانیں گے کہ آپ نے حقیقی طور پر مجھے خواب میں کرم فرما کر مجھے ان کے پاس جانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانی بھی دے دی، جو نشانی کوئی اور نہ جانتا تھا۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ دلیل مانگے، نشانی مانگے، تو کہہ دینا اس وقت تک آرام نہیں کرتا جب تک اپنے آقا پر درود نہیں پڑھ لیتا۔ تو ایسے مقبول بندے
بندے تھے، ایسے مقبول بادشاہ تھے. اللہ کرے ایسے نیک حکمران ہم سب کو نصیب ہو. تو لہذا دادا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تو آپ نے جو دیکھا ایسے نہیں دیکھ لیا، آپ پر خدا اور مصطفیٰ کا کرم تھا، اسی لیے آپ نے دادا صاحب کے کمال کو سمجھ لیا، آپ کے مرتبے کو سمجھ لیا. لیکن جب آپ اپنی علمی شان و شوکت کے ساتھ جب لاہور تشریف لائے، آپ کا تذکرہ بھی بہت طویل ہے لیکن اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آخری گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. جب آپ اپنی علمی کمال کے ساتھ لوگوں کو فیضیاب کرنے کے لیے لاہور تشریف لائے، لاہور تشریف لا کر آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد بنائی. آپ نے مسجد تعمیر کروانے کا حکم ارشاد فرمایا. جب مسجد تعمیر ہو گئی تو لوگ شک و شبے کا شکار ہو گئے. جناب یہ جو داتا صاحب نے مسجد بنائی ہے اس کا قبلہ صحیح نہیں ہے، اس کا قبلہ صحیح نہیں ہے، اس کا رخ تھوڑا قبلے سے ہٹ کر ہے. آپ کو جب خبر ہوئی تو آپ نے سب کو بلا لیا. جب سب کو بلایا، سب کو بلانے کے بعد آپ نے سب کو اپنے پیچھے نماز پڑھوائی. نماز پڑھوانے کے بعد آپ ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کہ تمہیں میری مسجد کے قبلے پر شک ہے، ذرا میری محراب کی طرف دیکھو. جیسے یہ مسجد کی محراب کی طرف دیکھتے ہیں ان تمام لوگوں کی نظروں کے سامنے حقیقی طور پر خانہ کعبہ موجود ہوتا ہے، جسے دیکھ کر سارے لوگوں کا اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ ہم جس ہستی پر اعتراض کر رہے ہیں ان پر تو رب تعالیٰ کا اتنا کرم ہے، گویا کہ جب بھی نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں ان کی نظروں کے سامنے حقیقی طور پر خانہ کعبہ موجود ہوتا ہے. دادا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو رب تعالیٰ نے ایسا نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ان اللہ والوں کے صدقے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اللہ والا بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہم سب کو بھی نیک بنائے. اور ان کی زندگی کا جو حقیقی مشن تھا، حقیقی مقصد تھا، ان کے نام کی محافل سجانا نہیں تھا، ان کا جو حقیقی مقصد تھا وہ لوگوں کو اللہ والا ہی بنانا تھا، اللہ تعالیٰ کی پہچان دینا تھا، پیارے محبوب علیہ السلام کی قدموں تک پہنچانا تھا. لہذا ان بزرگوں کی سیرت طیبہ کا سب سے عظیم جو پہلو ہے وہ نماز پڑھ کر رب تعالیٰ کے ہوئے. تو اگر ہم ان سے حقیقی محبت کرنے والے ہیں تو ہم بھی سجدے میں جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی کرم فرمائے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم دیگر جو فاتحہ اور ایصال ثواب کے مواقع اختیار کرتے ہیں، چاہے کسی بزرگ کے نام پر ہو یا اپنے عزیز و اقارب کے نام پر ہو، جیسا ایصال ثواب نماز کا ہو سکتا ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں. لہذا جب بھی ایصال ثواب کرنے کا موقع ہے تو نماز پڑھ کر بھی ایصال ثواب ضرور کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.